السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ونصلیا اما بعد، قال اللہ جل وعلا فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ محترم سامعین، تمام قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بیش بہا قیمتی درود و سلام نازل ہوں ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، ہماری گفتگو جو انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق شروع ہوئی تھی، اس کا پہلا حصہ آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ اسی موضوع کا یہ دوسرا حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دیکھیں، جو میں نے پہلی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ کچھ اہم مسائل ہیں، جو اہم نکتے ہیں جس کے طرف توجہ انشاءاللہ مبذول کرائی جائے گی۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار آیتیں ہیں جو ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی طرف ابھارتی ہیں، ہمیں تعلیم دیتی ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ ہماری اور آپ کی ایک دینی ذمہ داری بھی ہے۔ جو بھی صاحب حیثیت ہیں ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سے کمتر غریب لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ان کے اموال میں، ان کی زندگی میں کتنی برکت عطا فرمائیں گے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پچھلے ویڈیو میں ہم نے کچھ فوائد اور فضیلت آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ انفاق فی سبیل اللہ کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے بعد، دنیا کے اندر ہماری جو زندگی ہے اسے گزارنے کے بعد ہم اور آپ اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے، یعنی ہم انتقال کر جائیں گے، ہم فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ مرنے کے بعد جو ہماری برزخی زندگی ہے، جو قبر کی زندگی ہے، وہ ختم ہو جانے کے بعد ہم اور آپ اللہ کے حکم سے میدان محشر کے اندر میں جمع ہوں گے۔ اور میدان محشر کے تعلق سے ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کتنا ہولناک اور کتنا خطرناک دن ہوگا، کہ جہاں ایک دن 50,000 سال کے برابر جو ہے ہوگا، اور ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، برہنہ ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، ہر انسان کو اس کی خود کی فکر دامنگیر ہوگی۔ جہاں اللہ رب العالمین نے سورہ عبس کے اندر اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ وہاں نہ باپ بیٹے کی فکر کرے گا، نہ ماں اپنی بچوں کی فکر کرے گی، نہ شوہر بیوی کا، نہ بیوی شوہر کا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، ہر انسان کو خود اپنی فکر دامنگیر ہوگی۔ ایسے عالم میں، ایسے پریشان کن حالات میں، جب انسان اپنے گناہوں کے عوض اپنے خود کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی حلقوم تک ڈوبا ہوا ہوگا، ایسے پریشان کن عالم میں اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے شخص کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1423 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا، عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، جس دن یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کے اندر جب گرمی ہمیں لگتی ہے، ہم کمرے میں آ جاتے ہیں، ہم کسی باہر ہیں تو کسی درخت کے نیچے چلے جاتے ہیں، یا کسی کوئی بھی سایہ دار چیز یا کوئی بھی سایہ دار جگہ کو تلاش کر ہم وہاں چلے جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو گرمی کی تپش سے، سورج کی تپش سے، گرمی جو گرمی ہے، جو حرارت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر انسان اپنے وسعت کے مطابق گرمی سے بچنے کے انتظامات کرتا ہے۔ کوئی ایئر کنڈیشنز اپنے کمرے میں لگاتا ہے، تو کوئی کولر کا انتظام کرتا ہے، کوئی پنکھے کا انتظام کرتا ہے، یعنی ہر انسان اپنے اپنے بساط اور اپنے وسعت کے مطابق اس گرمی کی شدت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہاں کوئی وسعت نہیں ہوگی، وہاں کچھ آپ کے ہاتھ نہیں ہوگا،
سوائے آپ کے اعمال کے۔ کچھ ہاتھ نہیں ہوگا آپ کے جو آپ کی مدد کر سکے، وہاں پہ کوئی پنکھا نہیں ہوگا، کوئی کمپنی نہیں ہوگی وہاں پہ جو آپ کے راحت کا انتظام کر سکے، کوئی ایسی کمپنی نہیں ہوگی جو آپ کو وہاں پہ سکون پہنچانے والے آلات بنا سکے۔ وہاں پر صرف اور صرف آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہوں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دن اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لمبی حدیث ہے، اپنے موضوع کے متعلق جو اس حدیث میں تذکرہ کیا گیا وہ یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءٌ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ انسان، وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرنے کا انداز بھی کتنا نرالا ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءٌ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یعنی وہ جب صدقہ کرتا ہے تو اس انداز سے کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہو پاتی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا کچھ خرچ کیا ہے۔ جب اس انداز سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میدان محشر کی ہولناکی سے اسے بچا کر عرش کے سائے کے اندر اسے جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی میرے بھائیوں۔ آج آپ معاشرے کا حال دیکھیں، کچھ لوگ اللہ کے لیے مدد کر رہے ہیں ابھی کے حالات میں، کچھ لوگ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے لوگوں تک کھانے کے سامان پہنچا رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، مگر وہیں پر کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایسے حالت میں بھی اپنے پولیٹیکل کیریئر کو نکھارنے اور سنوارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، باضابطہ اپنا بینر لے کے چل رہے ہیں، اور جہاں بھی چھوٹی موٹی چیزیں کسی غریب کو دی جا رہی ہے تو اس کی کلپنگ کی جا رہی ہے، اس کے فوٹو کھینچے جا رہے ہیں، اس کی تصویریں لی جا رہی ہیں۔ کئی ایسے فوٹوز آئے کہ جب کسی غریب کو سامان دیتے ہوئے فوٹو لیا جا رہا تھا، وہ غریب اپنا چہرہ چھپا رہا ہو رہا تھا، اپنا چہرہ چھپا رہا ہو رہا تھا۔ بتائیں میرے بھائی، اس کی ضمیر پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اگر اسے ذرہ برابر بھی کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوتی، وہ اپنا چہرہ نہیں چھپاتا۔ وہ چہرہ چھپا رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لے تو رہا ہے مجبوری کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں آپ کی طرف سے دی جا رہی مدد کو وہ لے رہا ہے، اپنے بچوں کی تکلیف کو دیکھ کر وہ مجبور ہو رہا ہے، مگر اس کا ضمیر اسے کتنا جھنجھوڑ رہا ہوگا جب آپ اس کی فوٹو کلپنگ کر رہے ہوں گے۔ میرے بھائیو، کچھ حالات میں فوٹو نکالنا ضرورت کے تحت بھی ہو سکتا ہے، میرے خیال سے ہوتا ہو، مگر زیادہ تر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ لوگ اپنی ناموری کے لیے، اپنے آپ کو اونچا بنانے کے لیے، یا اپنے پولیٹیکل کیریئر کو نکھارنے اور سنوارنے کے لیے وہ اس طریقے کی چیزیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسا نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ انسان جو اس انداز سے صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہو پاتی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، ایسا شخص اللہ کے یہاں عرش کے سائے کے تلے جگہ پائے گا۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے یہ چیز جو ہے نا، جو ہم فوٹو کلپنگ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس سے ایک چیز اور بھی سامنے آتی ہے، دکھاوا، ریاکاری۔ اگر آپ کی نیت دکھاوے کی ہے، اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں مگر آپ کی نیت ریاکاری کی ہے، لوگوں کو دکھانے کی ہے، تو یاد رکھیں آپ کو اس عمل کا ذرہ برابر فائدہ نہیں ملے گا، بلکہ ایسا کرنے والے کو اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ گویا وہ اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، ایمان ہی نہیں رکھتے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر میں آیت میں 264 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو، تم اپنے صدقات کو، اپنے عطیات کو لوگوں کو احسان جتا کر یا انہیں تکلیف پہنچا کر برباد مت کرو۔ فوٹو کھینچ رہے ہیں، اسے تکلیف ہو رہی ہے، آپ کا عمل برباد ہو جائے گا۔ آپ کسی کو دے کر احسان جتا رہے ہیں، آپ کا عمل برباد ہو جائے گا۔ اور اللہ نے کہا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقے کو، اپنے خیرات کو تم احسان جتا کر، تم تکلیف پہنچا کر برباد مت کرو اس انسان کی طرح، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس انسان کی طرح جو خرچ تو کرتا ہے مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور جو ایسا کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایسا کرنے والا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والا شمار ہوتا ہے، یہ خود اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی ایک روایت ہے
جسے اس حدیث کو مسند بزار کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، معجم طبرانی کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے مسند شداد بن اوس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس انسان نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اسی طریقے جس نے دکھاوے کے لیے کسی کو صدقہ دیا اس نے بھی شرک کیا۔ اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر وہ انسان توبہ نہ کرے تو اللہ رب العالمین کیا سیدھے جہنم میں جائے گا، اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی راحت کی کوئی بات اللہ کے یہاں نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، ہم دکھاوا کر کے ہم جو ہے تکلیف پہنچا کر اپنے اعمال کو برباد نہ کریں۔ اب آگے چلیے، خرچ کرنے میں ہمیں ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے۔ کس انداز سے؟ پہلے اگر ہم صدقہ دے رہے ہیں، اور یہ ہر چیز میں ہے، یہ زکوٰۃ کے اندر بھی یہ چیز اپلائی ہوتی ہے، یہ رول جو وہاں بھی دھیان رکھنا چاہیے، اور ابھی جو وقت ہے اس میں بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، انفاق کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں اس ترتیب کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ترتیب کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے خاندان میں دیکھنا چاہیے، اپنے قریبی خاندان میں، خون کے رشتوں میں دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی محتاج ہے، پریشان ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو پہلے ان کی مدد کرنی چاہیے، اس کے بعد جو اس سے قریب ہے، اس کے بعد جو اس سے قریب ہے، اس کے بعد جو اس سے قریب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ، اگر آپ مسکین کو صدقہ دیتے ہیں تو ایک صدقہ ہے، یعنی صدقے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ وعلی ذی الرحم ثنتان، اور اگر آپ اپنے قریبی رشتہ دار کو دیتے ہیں تو دو اجر آپ کو ملیں گے، ثنتان، دو اجر آپ کو دیے جائیں گے۔ کیسے؟ صدقۃ و صلۃ، ایک صدقے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی کا ثواب، ڈبل اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے قریبی رشتہ دار کو دیکھیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بازو میں، ہمارے پڑوس میں ہمارا سگا بھائی ہے، الگ ہے بھائی، شادی ہو گئی الگ ہو گئے، سگا بھائی، ہم دنیا کو بانٹ رہے ہیں، ہمارا سگے بھائی کی ہمیں فکر نہیں ہے، سگے چچا کی ہمیں فکر نہیں ہے، سگے اور بھی کوئی قریبی رشتہ دار ہو سکتے ہیں، ان کی ہمیں فکر نہیں ہے، ہم دنیا کی فکر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کی نہیں کرنی چاہیے، مگر ترتیب یہی ہے، یاد رکھیں۔ دلیل یہ سنن نسائی کی روایت حدیث نمبر 2582، سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث 658 میں حدیث موجود ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کی ایک اور دلیل دیکھیں، سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرو، بھلائی کا سلوک کرو۔ میرے بھائیو، اس اچھا سلوک اور بھلائی کی اللہ نے ترتیب بیان کی۔ سب سے پہلے آپ کو بھلائی اللہ کے ساتھ کرنی ہے۔ اللہ کے ساتھ بھلائی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی عبادت کریں، اور احسان کی تعریف کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ہے نا، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ احسان کا مطلب ان کے ساتھ اچھی بود و باش رکھیں، ان کی بات مانیں، ان کی جائز تمناؤں کو پورا کریں، جہاں تک ہو سکے ان کا ہر اعتبار سے خیال رکھیں، انہیں ڈانٹیں نہیں، انہیں جھڑکیں نہیں، اچھا سلوک ان کے ساتھ، اچھا برتاؤ کریں، بھلائی کا کام کریں ان کے ساتھ۔ اس کے بعد ہمارے اچھا سلوک اور بھلائی کا حقدار کون ہے؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کے بعد وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیم اور مسکین ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اس کے اندر قریبی رشتہ دار کے اندر اگر کوئی غریب اور مسکین ہے تو وہ ہمارے اچھے سلوک اور اچھے برتاؤ کے حقدار ہیں۔ اس کے بعد وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ہمارے پڑوسی۔ اس کے اندر لمبی تفصیل ہے کہ جار ذی القربہ کے اندر جو ہمارا رشتہ دار پڑوسی ہوتا ہے وہ مراد ہے، البتہ سارے معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، لمبی تفصیل ہے، ادھر میں نہیں جانا چاہتا، مگر آسان زبان میں سمجھے، جو ہمارا پڑوسی ہے، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار پڑوسی ہو یا کوئی رشتہ دار نہ ہو، مگر یوں ہی پڑوسی جو جس کی دیوار ہمارے دیوار سے مل رہی ہے، ہمارے مکان کی دیوار سے، اسے قریبی پڑوسی کہا گیا، والجار ذی القربہ کہا گیا۔ اس کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، ہم ان کے ساتھ ان لوگوں کے بعد ان کا خیال رکھیں گے۔ اس کے بعد والجار الجنب، جو دور کے پڑوسی ہیں، یعنی جن کا مکان ہمارے مکان سے 2-3 مکان چھوڑ کے ہے، جو دور کے پڑوسی ہیں،
ان کا بھی خیال رکھیں۔ یہاں پہ کچھ لوگوں نے، کچھ مفسرین نے غیر مذہب کے ماننے والوں کو ہی مراد لیا ہے۔ البتہ انسانیت کا درس اسلام ہمیں سکھاتا ہے، پڑوسی کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہمیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ والصاحب بالجنب، اور وہ انسان جس سے مختصر، جو وقتی طور پہ ہمارا پڑوسی بن گیا یا ہمارے قریب آ گیا رہنے کے لیے، یا سفر میں ہمارا تھوڑی دیر کے لیے ساتھی بن گیا، ہمیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور جو اللہ کے راستے میں، یعنی جو اپنی سبیل جو مسافر ہیں، ان کے ساتھ بھی اگر ہمارا پالا پڑتا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے مزدور جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ رب العالمین شیخی خور کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ترتیب جو ہے، اس ترتیب کو ہمیشہ ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے۔ ایک سوال، آخری بات بتاؤں کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کئی فون آتے ہیں کہ کیا ہم کسی کو اگر دے رہے ہیں تو کیا بتا کے دینا ہوگا کہ یہ صدقہ ہے یا زکوٰۃ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں؟ میرے بھائی، اس تعلق سے میں بتا دوں آپ کو، پوری میرے علم کے مطابق، اور اس مسئلے میں نے اپنے سے بڑے علماء سے بھی رجوع کیا، ان سے بھی میں نے پوچھا جو دکتور ہیں الحمدللہ، دکتور عبداللہ طارق، جو مولانا سفیر عمر مبارک پوری کے صاحبزادے ہیں، جنہوں نے الرحیق المختوم لکھی ہے، سفیر عمر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے دکتور طارق ہیں، جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا الحمدللہ۔ تو ان سے بھی میں نے اس مسئلے میں رجوع کیا، اور ان سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کیا کہیں پر بھی شریعت اسلامیہ میں اس طریقے کی بات پائی جاتی ہے کہ اگر ہم کسی کو زکوٰۃ دیں یا صدقہ دیں یا کسی بھی طریقے سے اگر ہم خیرات دینا چاہیں تو سامنے والے کو بتانا ضروری ہے؟ میرے بھائیوں، میرے علم کے مطابق بھی یہ چیز میں نے کہیں پر بھی نہیں پڑھی، کہیں پر بھی میرے سامنے میری نظروں سے نہیں گزری کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں تو اسے بتانا ہوگا کہ بھئی یہ ہم صدقہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کیا ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ کہیں پر بھی نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی لوگوں کے درمیان پیدا کر دی گئی ہے۔ اب اس سے یہ کیا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی حقدار بھی ہے، اگر ہم اس کو بتا دیتے ہیں نا کہ ہم کو صدقہ دے رہے ہیں، تو اس کا ضمیر اس بات پر آمادہ نہیں ہوتا کہ اس چیز کو بتانے کے بعد وہ اس کو قبول کرے۔ حالانکہ اگر ہم یوں دے دیں، اسے سمجھ میں بھی آئے گا کہ بھئی انسان ایسے تو ہمیں دے گا نہیں، یا صدقہ ہے یا زکوٰۃ ہے، ہم پریشان ہیں، اس نے ہماری پریشانی کو سمجھا اور اس نے دیا، تو بھئی صدقہ ہو سکتا ہے، زکوٰۃ ہو سکتا ہے، تعاون ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ لے لے گا، آپ اس کے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں آئے گا۔ مگر جب ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم زکوٰۃ آپ کو دے رہے ہیں، ہم صدقہ آپ کو دے رہے ہیں، تو انسان اپنے ضمیر پر بہت بار محسوس کرتا ہے اور وہ نہیں لیتا، ضرورت ہوتے ہوئے نہیں لیتا۔ میرے بھائی اور دوستو، پوری شریعت کے اندر میں کہیں پر بھی یہ چیز نہیں پائی جاتی کہ کسی کو بتانا پڑے گا کہ بھئی میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں یا میں آپ کو صدقہ دے رہا ہوں، کہیں نہیں۔ بھئی کوئی ضرورت مند ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ضرورت مند ہے، یہ پریشان ہے، یہ محتاج ہے، یہ مسکین ہے، اس کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ اس کے گھر کا خرچ چل سکے، یا ابھی یہ بیمار پڑے، اس کے گھر میں کوئی بہت بڑا سانحہ ہو گیا، کوئی بہت بڑی بیماری میں اس کے گھر میں ملوث ہو گیا ہے، اس کی اتنی استطاعت نہیں کہ وہ ان کا علاج کرا سکتا ہے، اپنے والد کا علاج کرا سکتا ہے یا خود کا علاج کرا سکتا ہے، یہ محتاج ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، آپ کو اس کی خبر ہے، آپ چاہیں تو زکوٰۃ دیں، آپ چاہیں تو صدقہ دیں، آپ ان کی مدد کریں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں صدقہ دے رہا ہوں یا زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ یہ بنیادی نقطہ یاد رکھیں۔ اور ایک آخری بات میرے بھائیوں، کہ یہ وقت بہت ہی پر آشوب ہے، بہت ہی نازک ہے حالات کے اعتبار سے میرے بھائی، تو میں پھر سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جو بھی صاحب حیثیت ہے، صاحب ثروت ہے، اللہ نے جنہیں بھی نوازا ہے، آپ خیال رکھیں، ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو بظاہر آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور اچھے کھاتے پیتے تھے، ان کی نوکری تھی یا ان کی چھوٹے موٹے کاروبار تھے، چل رہے تھے، ان کی وہ کما کھٹا رہے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں روز کنواں کھودنا، روز پانی پینا، تو وہ اس طریقے سے اپنا کر رہے تھے، مگر ابھی حالات نے میرے بھائیوں ایسے لوگوں کو بھی محتاج بنا دیا ہے، مگر ان کا ضمیر کسی سے سوال کرنے سے روک رہا ہے، ان کا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں کسی سے سوال کروں، مگر حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ ایسے شخص بھی پریشان ہیں جو روز کماتے تھے اور روز کھاتے تھے۔ تو ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ایسے لوگوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے جو وقتی طور پہ ابھی پریشان ہو چکے ہیں، اور ان کا بھی حق ہے، اور ایسے لوگوں کو بھی بتا دو کہ وہ لے سکتے ہیں، صدقہ لے سکتے ہیں، زکوٰۃ لے سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں سورۃ توبہ میں جو اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے جو مصارف بتائے ہیں، انشاءاللہ میں زکوٰۃ کے تعلق سے الگ سے ویڈیو بناؤں گا، مگر یاد رکھیں صدقہ ہو یا زکوٰۃ ہو، اس کے لیے ایک بنیادی نقطہ ہے کہ
والمساکین والفقراء والمساکین، فقر ہے، تنگی ہے، ابھی تنگی نہیں تو اور کیا ہے، تنگی اگر کسی کے اوپر لاحق ہے تو وہ مستحق ہو جائے گا، اگرچہ وہ پہلے مالدار تھا اب محتاج ہو گیا، یا وہ اپنے گھر کا انتظام کر پا رہا تھا مگر اب ان حالات میں محتاج ہو گیا، تو بالکل وہ حقدار ہے، مستحق ہے، اسے دیا جا سکتا ہے اور وہ لے سکتا ہے، اسے لینے میں کوئی کراہیت نہیں کرنی چاہیے، اور دینے والوں کو بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی خودداری کی وجہ سے یا کہہ لیجئے کہ اپنے مزاج جو ہے ان کا ہے کہ میں کیسے سوال کروں، اس وجہ سے وہ نہیں سوال کر رہے مگر پریشان ہیں، ان کی پریشانی کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے مال میں، ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس وبا سے، اس پریشانی سے تمام امت مسلمہ کو اور تمام دنیا والوں کو اللہ جلد سے جلد باہر نکال لائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔